والسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها صدق اللہ العظیم۔ ہر نفس پھوٹے لبوں سے اسم محمد کی مہک آپ کے ناموس پہ قربان ہونا چاہیے۔ بعد رب العالمین آپ ہیں سب سے محترم، ہر دم اپنا یہی ایمان ہونا چاہیے۔ ہے اگر محبت سرور کونین تو پھر زندگی کا رہنما انقلاب ہونا چاہیے۔ نادش مسند صدارت اور قابل صدر تعظیم و تکریم ملصفین کرام، آج کے اس بازوق ایوان میں میرے تکلم کا محور تعلیمات رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا نوجوانوں کی تربیت پر انقلابی اثر۔ صدر اعلی وقار، لفظ انقلاب کا مطلب ہے بدل جانا، بنیادی تبدیلی کا رونما، بنیادی زندگی یعنی معاشی زندگی کا بدل جانا۔ علی جان حضور رسالت مآب علیہ السلام کی بعثت سے پہلے حیات زندگی کی راہنمائیاں خزاں کے ہاتھوں پامال ہو چکی تھی۔ بہار زندگی ہر شیطانی کے ہاتھوں فنا کے گھاٹ اتر چکی تھی۔ اغوائے اخلاق انسانی ایک کھیل تھا صدر اعلی وقار جو کھیلا جا رہا تھا کہ اچانک میرے رسالت مآب علیہ السلام اس کائنات میں جگہ گر ہوتے ہیں۔ وہ ہستی اس کائنات میں تشریف لاتی ہے جس کا روز اولی سے انتظار تھا، جس کے لیے پورا جہاں بے قرار تھا، جس نے تمام کائنات کو ایک ایسا نظام حیات بخشا کہ جس پر عمل کر کے تمام کائنات امن و سلامتی کا گہوارہ بنی۔ جناب والا، جہاں گردوں کو سہارا ملا، ڈوبتوں کو کنارہ ملا، فقیروں کو شام بنا دیا گیا، یتیموں کو دستی شفقت و مہربانی بخشا گیا۔ صدر اعلی وقار وہ گلیاں جہاں میرے حبیب کبریا علیہ السلام کے پائے اقدس محو خراب رہے، وہ حجرے جہاں رحمت للعالمین محو استراحت رہے، وہ مسجدیں جہاں امام القبلتین کی جبین اطہر سجدوں میں جھکتی رہی، وہ زلف سیاہ کہ جس نے کائنات کی سیاہیوں کو دھو ڈالا، وہ چشمے سرمگی کہ جس کی نظریں زرین زمانے کو نور بخشا، وہ مسکراہٹ جب پھوٹی تو جہاں مسکرا اٹھا، تو کائنات یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی تیرا مانا تھا، اصنام علم ٹوٹ گئے، تیرے زور سے شاہ زوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے۔ صدر اعلی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ نہ صرف جزیرہ عرب کی کایا پلٹی بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ ابدی قندیلیں روشن کی کہ جن پر عمل کر کے تمام کائنات امن و امان اور عدل و انصاف کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ صدر اعلی وقار، انقلاب کیوں نہ برپا ہوگا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے کسی کام کا حکم صرف زبان سے نہیں دیا بلکہ خود اس پر عملی نمونہ پیش کیا۔ حضور اگر نماز کا حکم دیتے ہیں تو خود اتنا لمبا قیام کہ پاؤں میں ورم آ جائے۔ حضور اگر روزے کا حکم دیتے ہیں تو خود ایام وصال میں حالت روزہ میں پائے جاتے ہیں تو نتیجہ انقلاب ہے۔ حضور اگر جہاد کا حکم دیتے ہیں تو خود صف اول میں پائے جاتے ہیں تو نتیجہ انقلاب ہے۔ تو صدر اعلی وقار، پھر میں یہ کہنے میں حق بچانے کو شعور لایا، کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا،
دیا بھی کامل نظام اس نے، اور وہ آپ ہی انقلاب لایا۔ صدر اعلیٰ اور مصلحین امت کے نزدیک کسی قوم کی فلاح اس کے نوجوانوں پر ہوتی ہے۔ جب ہم نے اس حقیقت کو جان لیا اور اس صداقت کو تسلیم کر لیا تو صدر اعلیٰ پھر مجھے انقلاب نظر آتا ہے بدر کے میدانوں میں، پھر میں انقلاب دیکھتا ہوں احد کی چٹانوں میں، صدر اعلیٰ پھر مجھے انقلاب نظر آتا ہے خندق کی گہرائیوں میں، پھر میں انقلاب دیکھتا ہوں یورپ کے کلیساؤں میں، پھر میں انقلاب دیکھتا ہوں افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، پھر میں انقلاب دیکھتا ہوں کوہ میں دشت میں تلواروں کی چھاؤں میں۔ پھر ہم کو ہر دور کی گردش میں سلامی دی، ہم کو پتھر ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے، اگر میدان میں اڑ جاتے تھے تو پاؤں شیروں کے بھی اوپر جاتے تھے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے گا۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ والسلام۔